وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 7 سے 12 آج زیر مطالعہ ہے. آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی دعوت ہمیں سنائی نہیں دے رہی؟ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا آموختہ ہوگا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا. یہ اس اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور بلند و بالا آسمان پیدا فرمائے. الرحمن علی العرش استوى. وہ نہایت رحمت والا ہے جو عرش یعنی جملہ نظام ہائے کائنات کے اقتدار پر متمکن ہو گیا. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. بس جو کچھ آسمانوں کی بالائی نوری کائناتوں اور خلائی مادی کائناتوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان فضائی اور ہوائی کروں میں ہے اور جو کچھ سطح ارضی کے نیچے آخری تہ تک ہے، سب اسی کے نظام اور قدرت کے تابع ہیں. سامعین کرام سورہ طٰہٰ آیت نمبر 7. لفظی ترجمہ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ. اور اگر تم بات کو بآواز بلند کہو، یعنی پکار کے اگر کوئی بات کہو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. پس وہ جانتا ہے سر مطلب خفیہ، چھپے بید اور نہایت پوشیدہ بات کو بھی جانتا ہے. اللہ لا الہ الا ہو. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. لہ الاسماء الحسنی. اسی کے لیے تمام اچھے نام ہیں. اللہ. سامعین اکرام وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. یعنی اس میں تھوڑی سی اگر آپ توجہ کریں اور غور کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت بیان ہو رہی ہے جو دیگر کسی معبود میں بھی، باطل معبودوں میں تو کوئی صفات ہی پائی نہیں جاتی، وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے اور جو ہمیں ذہن نشین کرائی جا رہی ہے کہ اگر تم پکار کے بولو یا تم چپکے سے کچھ کہو یا دل میں پوشیدہ رکھو. یہ سر اور اخفا میں تھوڑی سی میں آپ کو بتاؤں کہ سر میں یعنی اس کی مثال کے طور پہ سمجھنے کے لیے، سر وہ ہے کہ آپ کسی کے کان میں کوئی پوشیدہ بات کہیں یا ایک بات کو اپنے زبان سے ہلکے سے کہیں کہ کوئی دوسرا سن نہ سکے. پھر اخفا یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ پوشیدہ یہ ہے کہ وہ بات آپ دل میں ہی ہو آپ کے، یا اس سے بھی زیادہ پوشیدہ بات جو آپ کہنے والے ہیں
جو کل کہنے والے ہیں، جو کل آپ کے خیال میں آئے گی، یہ اس کا اخفا کا مطلب نہایت ہی پوشیدہ، یا آپ بھی جس سے واقف نہیں ہیں، یعنی آپ اپنی جو بات کہنے والے ہیں جو مستقبل کی ہے وہ جانتا ہے کہ سال بعد آپ کے دل میں کیا بات آئے گی، اخفا۔ تو بہرحال یہ سامعین کرام اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ وہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے رازوں سے واقف ہے۔ اس سامعین کرام اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے ہر وقت، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی تم ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ بہرحال ان مضامین میں تو ہماری عام دلچسپی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے حوالے سے ہم کچھ معلومات یا اس کی معرفت کی کوئی خاص تمنا نہیں ہے۔ بہرحال معرفت کے لیے ہی ہم آئے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کو پہچانیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے ہماری منزل نہیں بن سک رہی، اور ہماری منزل جو ہے وہ یہ ظاہر دنیا ہے۔ بہرحال جو حقیقی معبود ہے، جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا خالق ہے، تو اس کی ایک صفت یہ ہے کہ ہماری تمام ظاہر و پوشیدہ باتوں سے وہ واقف ہے۔ تو بہرحال اس میں اب مزید مضمون تو وہی ہوگا جو یعنی طالبان مولا ہیں ان کے لیے، پھر مزید اس میں مضامین ہیں۔ بہرحال اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ ہی معبود واحد ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں ماں سوا اس کے، لہ الاسماء الحسنی، اسی کے تمام نام، اچھے نام، اچھی صفات اسی کی ہیں، یعنی تمام خوبیوں کا مالک وہی ذات ہے۔ سامعین کرام، تو یہ آیت جو ہے، یہ تمام مضمون جو شروع سے سورت کا شروع ہے، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اس کا ایک نچوڑ ہے، اللہ لا الہ الا ہو۔ آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ آپ شان نزول کے حساب سے آیات پہ غور کیا کریں اور پھر اپنے اوپر منطبق کیا کریں۔ آج بھی سامعین کرام شان نزول کیا تھا؟ دور جاہلیت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگوں کو روشنی دی، بصیرت دی۔ آج بھی وہی دور جاہلیت ہے سامعین کرام، اور تاریکیاں ہیں چار سو، لوگوں نے اپنے معبود الگ الگ گھڑ رکھے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے دنیاوی جو ظاہر، ہم ایک ظاہر پرست قوم ہے سامعین کرام، خدا پرست نہیں ہے، ظاہر پرست ہیں، میٹیریلسٹ ہیں۔ تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مقصود ہو نہیں سکتا۔ اللہ لا، اب یہ تمام یہ 7 آیاتوں کا نچوڑ جو ہے وہ یہ کلمہ طیبہ ہے، اللہ لا الہ الا ہو۔ جب حقیقت یہ ہے کہ الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی۔ تو جب یہ سب حقیقت ہے، بس ثابت ہوا کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اللہ تعالیٰ ہی مقصود واحد ہے، اللہ تعالیٰ ہی محبوب واحد ہے، اللہ تعالیٰ ہی مطلوب واحد ہے۔ کوئی معبود نہیں، نہ کوئی معبود ہے سوا اس کے، نہ کوئی مقصود ہے سوا اس کے، نہ کوئی محبوب ہے سوا اس کے، نہ کوئی مطلوب ہے سوا اس کے۔ کیوں؟ لہ الاسماء الحسنی، تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ کیا مطلب؟ تمام خوبیوں کا مالک اکیلی وہ ذات ہے۔ یہ بات سامعین کرام نوٹ کر لیں کہ موجود حقیقی صرف ایک ذات ہے، حقیقی وجود جو ہے صرف ایک ذات کا ہے اس کائنات میں، اور وہ ہے اللہ، حقیقی وجود۔ باقی تو یہ سب کچھ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ اس کا ارادہ ہے، اس کا ارادہ ہے، اس نے ارادہ فرمایا تو یہ موجود ہو گئے۔ سامعین کرام، تو
حقیقی اور پھر تمام خوبیوں کا مالک ایک ہی ذات ہے. پھر کسی کے پاس اگر کوئی خوبی ہے تو وہ اگر کسی کے پاس کوئی خوبی ہے تو وہ مستعار ہے، یعنی وہ علم اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں. مثال کے طور پہ آپ ایک ہوائی جہاز بنا لیتے ہیں، آپ ایک راکٹ بنا لیتے ہیں مثال کے طور پہ جو چاند تک چلا جاتا ہے. آپ کو یہ علم کس نے دیا ہے؟ یہ راکٹ کا مٹیریل کس کا پیدا کردہ ہے؟ آپ کا جو عقل ہے جو کام کر رہی ہے مثال کے طور پہ، تو وہ کس کی دی ہوئی ہے؟ آپ بتائیے. جو بھی خلاباز جا رہے ہیں اس کو کس نے پیدا کیا ہے؟ جن سائنسدانوں نے راکٹ بنایا ہے، جن انجینئروں نے، اس کو وہ عقل کس نے دی ہے؟ یہ میں نے ویسے راکٹ کی ایک مثال لے دی. ہر ایک چیز کا حقیقی مالک اور تمام خوبیوں کا اور صفات کا، تمام اچھی صفات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہیں. واحد اکیلا مالک ہے سامنے کا. باقی اگر کسی کے پاس کوئی طاقت ہے تو وہ مستعار ہے. اب سامنے کرام اس کے بعد وَهَلْ أَتَاكَ حدیث موسیٰ، کیا تمہارے پاس آئی ہے خبر موسیٰ علیہ السلام کی؟ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچانا چاہ رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن اس تناظر میں یہ دیکھیں یہ بات کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کافی جگہ قرآن میں آیا ہے. یہاں ایک یعنی اس کا مقصد جو ہے وہ ایک ہے کہ مشرکین مکہ اور فرعون یہ ایک سے ہیں. ان دونوں کو دعوت پیغمبر نے دی ہے. فرعون کو دعوت موسیٰ علیہ السلام نے دی، مشرکین مکہ کو دعوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ مانتے تھے. کون؟ مشرکین مکہ اہل کتاب کو مانتے تھے، اگرچہ ان کے مذہب پہ نہیں تھے، یا بعض لوگ جو ہیں وہ یعنی جو اسلام تھا اس کے توحید کے علم بردار آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل تھے. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. تو یہ واقف تھے اس سے مشرکین مکہ. اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوے سے انکار کر رہے تھے، قرآن سے بھی انکار کر رہے تھے، ان کی رسالت سے بھی انکار کر رہے تھے. تو اب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، تھوڑا سی توجہ کریں سامنے کرم، کہ دیکھو بتایا وہاں کے لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم نہیں مان رہے میرے رسول کی. اللہ تعالیٰ فرما رہے میرے رسول کی اطاعت نہیں کر رہے تم، اور میرے دین کو تم نہیں مان رہے اور انکار کر رہے ہو. اسی طرح فرعون نے انکار کیا تھا جن کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے تھے اور اکیلے کھڑے ہو گئے تھے فرعون کے سامنے. اکیلے مطلب اپنے بھائی کے ساتھ اکیلے کھڑے ہو گئے تھے. ان کے پاس ظاہری کوئی نہ مال و اسباب تھے، نہ کوئی فرعون کے مقابلے کی کوئی طاقت تھی، لیکن طاقت تھی ان کے پاس، خدائی طاقت تھی. خدائی طاقت تھی یعنی اللہ تعالیٰ کے وہ رسول تھے. لیکن فرعون نے ان کا کہنا نہیں مانا، ان کی اطاعت قبول نہ کی، اسلام قبول نہ کیا. تو نتیجہ کیا ہوا؟ اے لوگو، اے مشرکین مکہ، دیکھو کہ وہ تباہ ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا. اللہ تعالیٰ پہ تو کوئی غالب نہیں آ سکتا اور نہ اس سے بڑا کوئی ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. تو یہ خدائی قوت تھی جو فرعون کے مقابلے میں اس نے موسیٰ علیہ السلام کو فتح دلا دی اور غالب کر دیا. موسیٰ علیہ السلام ایک قسم اپنے دشمن پر غالب آ گئے. ٹھیک ہے، تو اب یہ اس واقعے میں یہ خاص طور پہ بتایا جا رہا ہے. باقی تو ساتھ ساتھ جو اسباق ہیں وہ آئیں گے، لیکن مشرکین مکہ کے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اکیلے موسیٰ نے فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو شکست دے دی. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں سامعین کرام، تو ان کا سر جھکا ہوا ہے، اونٹنی پہ سوار ہے، سر جھکا ہوا ہے، اور
ایک وہ پورا جملہ تو بہت خوبصورت وہ ہے، ان کی بات جو وہ فرماتے ہیں، دعا فرماتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی مدد کی اور اکیلے تمام لشکروں کو شکست دے دی۔ یہ ایک میں الفاظ مجھے یاد نہیں ہے لیکن ایک مفہوم میں بیان کر رہا ہوں۔ تو وہی ہوا نا، موسیٰ علیہ السلام فرعون پہ غالب کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو، یہاں مکے پہ اللہ تعالیٰ نے فتح دلا دی بغیر لڑے بھڑے۔ کوئی مقابلہ تو نہیں ہوا تھا، کوئی صفیں تو سب بستی تو نہیں ہوئی تھی، فاتحانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ دیکھا نا آپ نے، یہ ہوتی ہے خدائی قوتیں اور خدائی امداد۔ سامنے کرام، اللہ تعالیٰ کے بندوں کا سے پنگا نہیں لینا چاہیے، یہ ایک بات یاد رکھیں، اور جس نے بھی اللہ کے بندوں سے پنگا لیا تو وہ آخر ذلیل الخوار ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور سب سے بڑے نمائندے جو ہیں وہ پیغمبران کرام ہیں، پھر ان کے بعد نائبین پیغمبر ہیں، نائبین رسول ہیں۔ آج ہمارے سامنے علماء امت کے علماء ہیں، علماء حق، اور ان کا درجہ جو ہے وہ نبیوں جیسا ہے۔ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، ختم نبوت ہو چکی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اب کوئی نبی نہیں ہے قیامت تک، لیکن نبی کے نائب یعنی ان کے امتی، یعنی ان کے کام کو آگے بڑھانے والے یا اور لوگوں تک پہنچانے والے، وہ موجود ہیں، قیامت تک رہیں گے، اور ان کو ڈھونڈ کے ان کی معیت اختیار کی جائے، ایک ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، مدد کی جائے ان کے مشن میں ہر طریقے سے، جانی مالی جس طریقے سے بھی ہو سکے۔ تو اس میں ہمارا فائدہ ہے، یعنی جو خدمت آپ کر سکتے ہیں ان کی آپ کریں، اور ان کی دعوت کو قبول کر لیں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلیں، صفت تقوی اپنا لیں، خشیت الہی کی صفت اپنے اندر پیدا کریں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کا کافی طویل واقعہ بیان ہو رہا ہے، ابھی وہ وقتاً فوقتاً اس کے ساتھ وہ آئیں گے۔ پہلے تو بات چیت ہے موسیٰ علیہ السلام کی، بہرحال اس کی بھی بات کرتے ہیں۔ تو حل عطا کا حدیث و موسیٰ، تھوڑا سا میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کس تناظر میں آ رہا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ 5 نبوی سے یعنی لگ بھگ اس کا نزول ہے، 5 نبوی، کیونکہ 6 نبوی میں جہاں بھی یہ نازل ہوئی ہے، بہرحال اس کا نزول 6 نبوی سے پہلے کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے وہاں، اور آج یہاں یہ ہے کہ یعنی ہمارے لیے اس میں کیا ہے، مثال کے طور پہ ہمارے لیے جہاں اور اسباق ہیں، تو یہاں ہمارے لیے یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ آج بھی سامعین کرام اللہ تعالیٰ کے اللہ والے موجود ہیں، اللہ کے دوست جو ہیں، اولیاء اللہ موجود ہیں، ان کے ساتھ ضرور ان کو ڈھونڈنا چاہیے، ان کے کسی بھی ایک کو ڈھونڈ لیں، اور واتبع سبیل من اناب الیہ، جو میری طرف رجوع کر چکا ہے تم اس کی پیروی کرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کی معیت اختیار کر لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حدیث موسیٰ، کیا آئی ہے تمہارے پاس خبر، حدیث خبر، بات، حدیث کہتے ہیں بات کو، موسیٰ علیہ السلام کی بات۔ اذ رأى نارن، کیا ہوا تھا جب دیکھا انہوں نے آگ کو، فقال، کہا، لأہلی، اپنے گھر والوں سے، امکثوا، ٹھہرو یہاں، انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس، اور میں جاتا ہوں اور وہاں سے آگ کا ایک انگارہ لاتا ہوں، قبس کہتے ہیں انگارے کو، او اجد علی النار ہدا، یا آگ کے مقام سے وہاں جو کچھ بھی ہوگا جس نے آگ جلائی ہوگی اس سے ہدن، راستہ میں معلوم کر سکوں گا۔ تو سامعین کرام، موسیٰ علیہ السلام، آپ کی وہ تاریخ معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے چنیدہ پیغمبر تھے۔ پھر پیدائش کا واقعہ آپ کو معلوم ہے، یہاں اس کا بیان نہیں ہے۔ بہرحال وہ فرعون کے گھر میں پلے بڑھے، تقریباً
30 سال انہوں نے گزارے محل میں شہزادے کی حیثیت سے. پھر یہ تو معلوم تھا سب کو کہ یہ وہ ہیں بنی اسرائیلی ہیں، تو لیکن اس کے باوجود جو حالات کے تحت ان کی پرورش ہوئی، اور پھر جو ہے ان کے ہاتھ سے ایک واقعہ ہو گیا. آپ کو معلوم ہے ایک قبطی مر گیا اور وہ پھر چلے گئے مدین، چلے گئے شعیب علیہ السلام کے پاس چلے گئے، اور وہاں جو ہے ان کی بیٹی سے ان کی شادی بھی ہو گئی. تقریباً 10 سال انہوں نے وہاں گزارے. اس اثنا میں وہ فرعون وہ مر چکا تھا، اب اس کا بیٹا تھا اور واقعہ بھی پرانا ہو چکا تھا. تو پھر انہوں نے یہ سوچا کہ میں جاتا ہوں. بیوی بچے ان کے ساتھ تھے، رات کا وقت تھا، وہ چلے مصر کی طرف کہ میں جاؤں گا. لوگ بھول بھال گئے ہوں گے، اب وہ شکل وغیرہ اس میں بھی تبدیلی آ گئی تھی ان کے. تو اب جب چلے راستے میں تو راستہ بھٹک گئے. الفاظ سے ایسے معلوم ہوتا ہے راستہ بھٹک گئے. یعنی پہلے تو کوئی ایسی خاص آبادیاں نہیں تھیں، نشانیاں نہیں تھیں. ایک جنگل صحرا میں کوئی جا رہا ہے تو جس طرف بھی اس نے رخ کر لیا درخت ہیں چار طرف، یا ریگستان ہے یا جو بھی ہے. تو راستہ بھٹک گیا. سردی کا موسم تھا، رات کا وقت تھا. ان باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو ایک جگہ بٹھا کے انہوں نے کہا، رات کا وقت تھا، سفر تو کر نہیں سکتے تھے، سردی تھی، راستہ بھی بھولے ہوئے تھے. تو انہوں نے یہ الفاظ کہے جو آپ کو میں نے بتائے. تو جب گئے وہاں، وہ آگ کی طرف گئے تو دیکھا کہ ایک سبز درخت میں آگ جل رہی تھی. فلما آتاہا نودیا یا موسیٰ، جب وہ وہاں گئے آگ جل رہی تھی سبز درخت میں، تو ہم نے آواز دی. فلما اتاہا، جب وہ گئے وہاں، کہاں؟ آگ کے پاس. نودیا، آواز آئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں. انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں. فاخلع نعلیک، تو اپنے جوتیاں اتار دو. انک بالوادی المقدس طویٰ، تم ایک مقدس وادی میں ہو جس کا نام کیا ہے؟ طویٰ. سامعین اکرام، تھوڑا سا اس پہ غور کر لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پہلی بات چیت ہو رہی ہے اپنے رب سے، اور وہ کس طریقے سے ہو رہی ہے، اور یہ اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ایک آگ کی شکل میں آگ سے آواز آتی ہے کہ یہ میں ہوں، انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں. فاخلع نعلیک، تو اپنے جوتے اتار دو. یعنی آگ سے آواز آ رہی ہے کہ میں اننی، دوسری جگہ اننی ان اللہ، یہ آگ نہیں ہے، میں ہوں. آگ نہیں، میں ہوں. اننی ان اللہ. یہاں اننی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں. تو سامعین اکرام، یہ ساری کائنات جو ہے، اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، ساری کائنات میں بالواسطہ ہمارا رب ہمیں پکار کے کہہ رہا ہے کہ اے انسانوں، یہ میں ہوں، اس کے پیچھے میں ہوں، اور تم یہ دنیا سے اپنی توجہ ہٹا لو، دنیا کو مقصد چھوڑ دو اور میری طرف متوجہ ہو جاؤ. فاخلع نعلیک، اپنی جوتیاں اتار دو. بزرگوں نے کہا ہے اس کا معنی کہ ایک جوتا آخرت کا اور ایک عقبہ کا، ایک دنیا اور عقبہ کو بھول کے میری طرف متوجہ ہو جاؤ. اور ایک اقبال کا میرے خیال سے ایک شعر بھی ہے کہ اپنے مینار دل پہ نزول خدا دیکھ،
اپنے مینارے دل پہ نزول خدا دیکھ، پس انتظار مہدی اور عیسیٰ بھی چھوڑ دے، دنیا بھی چھوڑ دے اور عقبہ بھی چھوڑ دے۔ گہرا مضمون ہے لیکن آسان ہے۔ آسان اس لیے ہے کہ اپنے مینار دل پہ نزول خدا دیکھ۔ اے انسان، تم اپنے دل کا صفائی کر لو، اس کو عرش الہی بنا لو، اس میں اللہ آ جائے گا، اس پہ نزول ہو جائے گا۔ قلب المؤمن عرش الرحمن، مومن کا دل رحمان کا عرش ہے۔ اپنے مینار دل پہ نزول خدا دیکھ، پس انتظار مہدی اور عیسیٰ بھی چھوڑ دے، دنیا بھی چھوڑ دے اور عقبہ بھی چھوڑ دے۔ یہ نالیک پہ میں نے تھوڑی سی آپ کے سامنے بات کی کہ آپ فاخلع نعلیک، جوتیاں اتار دو، دنیا کی اور عقبہ کی جوتیاں اتار دو۔ اور انک بالوادی المقدس، تو اس میں ایک اور مضمون بھی ہے سامعین کرام۔ وہ مضمون یہ ہے سامعین کرام کہ آگ سے آپ دیکھیں آواز آ رہی ہے، آپ کو میں نے تھوڑا سا اشارہ بھی دیا کہ ایسی آواز بالواسطہ اس کائنات سے جو کچھ آپ کے سامنے ہے، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق من ربہم۔ مضمون طویل ہے، میرے پاس ٹائم بھی ذرا کم ہے، بہرحال تو یہ آواز آج بھی آ رہی ہے۔ دیکھیں پیغمبر ہمیں آواز دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے استجیبوا للہ وللرسول، جواب دو بھائی، وہ بلا رہے ہیں تمہیں، جواب دو۔ اذا دعاکم لما یحییکم، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ تو یہ کائنات بالواسطہ ہمیں پکار کے کہہ رہی ہے کہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ رب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس کائنات کے پیچھے تو میں ہوں۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، ابھی ہم نے پڑھا ہے نا، لہو ما فی السماوات وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی، اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی۔ تو یہ کائنات بالواسطہ ہمیں پکار رہی ہے سامنے کر، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہمیں ان کو اپنی نشانیاں بتائیں گے، اور نشانیاں ہیں بکھری پڑی ہیں سامعین اکرام۔ تو یہاں بس یہ مضمون ہے سامعین اکرام۔ ایک آخری جملہ کہہ کے میں اجازت چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ شاعر نے کہا ہے چوں ان الحق میں آیدت از درخت، چوں نمی آیدت از نیک بخت۔ درخت سے تو آواز آ رہی ہے کہ میں ان الحق ہوں، اننی ان اللہ، ہے نا، اننی ان اللہ، یہ تو درخت سے، سبز درخت سے، آگ سے آواز آئی، انی انا ربک۔ تو اگر درخت سے آواز آتی ہے تو ایک نیک بخت کے سینے سے کیوں نہیں آ سکتی؟ منصور نے کہا تھا نا سامنے کا، منصور نے کہا تھا ان اللہ، تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اگر سبز درخت کی آگ سے یہ آواز آ سکتی ہے تو ایک نیک بخت کے سینے سے کیوں نہیں آ سکتی؟ بہرحال سامعین اکرام میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی۔ سامنے کہ ہم ترجمہ سنا دیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہ الاسماء الحسنی، تمام اچھے نام اس کے ہیں۔ وہل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تمہیں آئی ہے موسیٰ علیہ السلام کی بات؟ اذ رأى نارا، جب دیکھا انہوں نے آگ کو، فقال لأہلہم کثوا، انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ٹھہرو، انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس،
شاید میں لے آؤں تمہارے لیے وہاں سے ایک انگارہ آگ کا، او اجد علی النار ہدا، یا میں وہاں سے آگ والے سے اپنا راستہ معلوم کر لوں۔ فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی، اے موسیٰ انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں، فاخلع علیک، جوتے اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، تم طویٰ کی مقدس وادی میں ہو۔ سامعین کرام، اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. If you speak aloud, he knows the secret and the most hidden. اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. God, there is no God but He, His are the most beautiful names. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى. Has the story of Moses reached you? إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى. When he saw a fire, he said to his family, Stay, I have noticed a fire. Perhaps I can bring you a torch therefrom, or find some guidance by the fire. فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى. Then, when he reached it, he was called, O Moses. إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. I am your Lord. Take off your shoes. You are in the sacred valley of Tuwa. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔